یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ السلام علیکم۔ ریڈیو پاکستان کے خصوصی مختصر دورانیے کے ویڈیو پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں میزبان اور پروڈیوسر سجاد پرویز۔ سامعین ناظرین، آج 23 مارچ شہر لاہور، ریڈیو پاکستان لاہور اور اس کا ویڈیو پوڈ کاسٹ اسٹوڈیو، اور یہی شہر تھا جہاں 23 مارچ سن 1940 کو قرارداد پاکستان منظور ہوئی تھی۔ اس حوالے سے آج ہم نے دعوت دی اپنے اسٹوڈیوز میں سینئر صحافی جناب امجد اقبال صاحب کو۔ امجد صاحب، میں آپ کو ریڈیو پاکستان کے ویڈیو پوڈ کاسٹ اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ سجاد صاحب، آپ کا بہت شکریہ، اور آج کے دن خصوصی طور پر مجھے موقع دینے پر آپ کا بہت بہت زیادہ شکریہ۔ امجد صاحب، 23 مارچ سن 1940 اور آج ہے 23 مارچ سن 2025، تقریباً 85 برس بیت چکے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں اس دن کا پیغام، اور آج 85 برس بعد کیا یوم تجدید عہد کا دن ہے آج؟ یقیناً آج کا دن تجدید عہد کا دن ہی ہے، اور میں تو بلکہ یہ کہوں گا کہ دیکھیے، آج سے 85 برس پہلے 23 مارچ 1940 کو جو اعلان کیا گیا تھا اسی لاہور میں، یہیں پہ جہاں پہ ہم بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، جس کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اور ریڈیو پاکستان کا یہ اسٹیشن جہاں پہ ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں، یہ بڑا قریب ہے۔ وہاں پہ وہ منظر تھا ایک عجیب سا اس وقت جو بیان کیا گیا، کتابوں میں ہم نے پڑھا، اور جس طرح سے جو اس وقت کے ہمارے پاس کچھ چھوٹے موٹے ویژول موجود ہیں، ان سے جو نظر آتا ہے اس میں ایک جذبہ تھا، ایک عجیب ہی ایک فیلنگ تھی مسلمانوں کے اندر۔ اس وقت مسلم لیگ اور جو اس وقت کے قائد اعظم کی قیادت میں، اور جو مسلم لیگ کی قیادت تھی اس وقت، اس نے جو ایک مسلمانوں کے لیے ایک پروگرام دیا تھا، میں یہ کہوں گا جو اس خطے کے مسلمانوں کے لیے جو سوچا تھا، وہ یہ تھا کہ اس خطے کے مسلمانوں کو الگ سے ایک وطن ہونا چاہیے، جہاں پہ وہ اپنے مذہب کی بنیاد پر، اپنے قومیت کی بنیاد پر، اپنے نظریے کی بنیاد پر آزادی کے ساتھ وہ اپنی زندگی گزار سکیں، آزادی کی فضا میں سانس لے سکیں۔ جی بالکل، اور آزادی کی فضا میں سانس لے سکیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور دیکھیے، اس اجتماع میں جو یہاں پہ جس جگہ پہ اس وقت مینار پاکستان ہے، منٹو پارک اس وقت کہتے تھے، اور یہاں پہ وہ اجتماع ہوا تھا، اس میں دیکھیے ایک جو بڑی خوبصورت بات تھی، اس میں تمام جو مسلمان موجود تھے، اس میں نہ اس وقت کوئی علاقائی کوئی قسم کا تعصب تھا، نہ ہی کوئی رنگ و نسل کا کوئی فرق تھا، رنگ و نسل کا کوئی فرق تھا، نہ ہی کوئی تفریق تھی فرقے کی زبان و بنیاد مذہب پر، کی تفریق نہ کوئی زبان کی بنیاد پر کوئی تفریق تھی، لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ ایک اتحاد تھا، ایک محبت تھی، ایک یگانگت تھی۔ آج جب ہم 85 برس بعد جب یہ بات کر رہے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ وہ ان چیزوں کی آج ہمیں کہیں نہ کہیں کمی نظر آتی ہے۔ ہمیں نظر آتا ہے کہ آج ہمارے ملک کے اندر مختلف حوالوں سے، چاہے آپ فرقے کی بنیاد پر کہہ لیں، آپ قومیت کی بنیاد پر کہہ لیں، آپ علاقے کی بنیاد پر کہہ لیں، آپ زبان کی بنیاد پر کہہ لیں، آپ دیکھیں، ہمیں مختلف حوالوں سے ہمیں نظر آتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم بٹے ہوئے سے نظر آتے ہیں۔ آج جو تجدید کی جب میں بات کرتا ہوں تو مجھے تجدید یہ کرنے کی ضرورت ہے آج کہ ہم نے یہ سارے جو تفرقے ہیں، جو ساری تفریقیں ہیں، ان کو ختم کرنا ہے۔ ہمیں وہ 1940 والا وہ جذبہ پیدا کرنا ہے جب سارے ایک دوسرے کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے تھے، زندہ قوم، بالکل ایک قوم کی طرح۔ اور یہ دیکھیں، ایک بڑی میں نے خوبصورت بات کہیں پڑھی تھی کہ یہ جو پاکستان ہے، پاکستان کا نام اس قرارداد میں نہیں رکھا گیا تھا، یہ بلکہ جب یہ قرارداد منظور ہوئی پاکستان کی، جس کا ہم قرارداد پاکستان بھی کہتے ہیں، اس وقت اس میں پاکستان نام اس طرح سے نہیں تھا، لیکن یہ اگلے دن جو اس وقت جب یہ لوگوں کو پتہ چلا کہ مذہب کی بنیاد پر ایک الگ وطن کا مطالبہ کیا گیا، تو وہ جو دوسرے مذاہب کے لوگ تھے، جن خصوصی طور پر جن کا ہندو اس وقت بہت مخالف تھے جو مسلمانوں کے، تو انہوں نے اس کا نام اس طرح سے لینا شروع کر دیا کہ جس کا مطلب بعد میں پھر رکھا گیا کہ پاکستان کی پاک سرزمین۔ جی، پاک سرزمین۔ تو یہ ایک دیکھیں معاملات میں اس کا بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں اس وقت جو یہ وجہ تھی اس کی کہ اتحاد، اس کی وجہ تھی ایک آپس میں میل جول، آپس میں ایک دوسرے کو صرف ایک بنیاد تھی سب کے اکٹھا ہونے کی، وہ یہ تھا ہمارا مذہب ایک ہے،
ہم ایک قوم ہیں, ہم آپس میں بھائی ہیں, ہم نے آپس میں مل کر رہنا ہے اور ایک دوسرے کے جذبات کا احترام کرنا ہے. تو میں تجدید کی جب آپ بات کرتے ہیں تو میں تو کہتا ہوں کہ آج ہمیں اسی تجدید کی ضرورت ہے, اسی تجدید عہد کی ضرورت ہے کہ ہم ایک ہیں, چاہے کوئی بلوچستان میں رہتا ہے, چاہے کوئی خیبر پختونخوا میں رہتا ہے, کوئی کشمیر میں رہتا ہے, کوئی گلگت بلتستان میں رہتا ہے, پنجاب میں رہتا ہے, سندھ میں رہتا ہے, یا کسی بھی اس ملک پاکستان کے گوشے گوشے میں بسنے والے ایک قوم ہے. کسی بھی گوشے میں, کسی بھی کونے میں کوئی اپنے آپ کو سرائکی کہتا ہے, کوئی اپنے آپ کو سندھی کہتا ہے, کوئی اپنے آپ کو جو بھی آپ اس کا نام ضرور دے لیں, کوئی پہچان ہوتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے خود اس حوالے سے یہ کہا ہے کہ جی کہ آپ کی پہچان کے لیے جو قبیلے بنائے گئے ہیں آپ کو پہچان دی گئی, لیکن وہ تفریق کے لیے نہیں ہے, وہ آپ کو آپس میں مل بیٹھنے کے لیے کلیکٹیو پہچان آپ کی پاکستان ہے, اور آپ کو اس کے لیے اور اس کے اتحاد کے لیے اور اس کی سالمیت کے لیے اور اجتماعی طور پر تمام اس ملک کے اندر بسنے والوں کے لیے آپ کو اس کو فلاحی ریاست بنانے کے لیے ایک تجدید کرنا ہے کہ ہم نے اس کی ترقی کے لیے, چاہے اس کی معاشی ترقی ہو, چاہے اس کی دفاعی ترقی ہو, چاہے اس کی عام آدمی کو ریلیف دینے کے لیے حوالے سے ہو, تو ہم نے مل جل کر ان باقی تفرقوں کو چھوڑ کر ایک ہو کر اس کو ترقی دینی ہے. اور یہی میرا خیال ہے کہ آج کا ہمارا سبق بھی ہونا چاہیے, آج کا ہم یہ کہتے ہیں یہی تجدید بھی ہونی چاہیے. ہم نے یہ مل کر اسی جذبے کے ساتھ جو 23 مارچ 1940 کو ہم نے دیکھا تھا کہ تمام مسلمان ایک تھے, آج بھی تمام پاکستانیوں کو ایک ہونے کی ضرورت ہے. جی, اور میں اس بات کو اس طرح ختم کروں گا جو آپ نے بڑی اچھی گفتگو کی مختصر, کہ بلڈ پاکستان لو پاکستان, پاکستان سے محبت کیجئے, پاکستان کی تعمیر کیجئے. جی بالکل, اور پاکستان کے لیے سوچیے. جی امجد اقبال صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے آج کے دن 23 مارچ جو ہماری جو قومی تاریخ ہے اس میں بڑی اہمیت کا حامل, اس کے حوالے سے گفتگو کی. آپ کا دوبارہ میں شکر گزار ہوں. اور اس کے ساتھ ہی مجھے میزبان اور پروڈیوسر سجاد پرویز, اپنے ریکارڈنگ انجینئر مسعود حسین اور پروڈیوسر غلام حیدر کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ. یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے.